عورتیں گھر پر نماز تراویح کیسے پڑھیں؟ تراویح کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ کتنی رکعت پڑھیں گے؟ اور اس میں کیا کچھ پڑھا جائے گا؟ اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ یہ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نماز تراویح پڑھیں گے کب؟ دیکھیں، تراویح کی نماز جو ہے جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، یعنی عشاء کے 4 رکعت فرض، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل، یہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی۔ اب اس کے بعد پھر آپ نماز تراویح پڑھیں گے، وتر نہیں پڑھیں گے، پہلے نماز تراویح پڑھیں گے، وتر آخر میں پڑھے جائیں گے۔ یعنی سب سے پہلے 4 رکعت فرض پڑھیں گی، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 نفل، اس کے بعد پھر 20 رکعت نماز تراویح، اس کے بعد پھر وتر پڑھیں گے۔ 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے، یہ نیت دل میں بھی کر سکتے ہیں اور زبان سے الفاظ ادا کر کے بھی یہ نیت کی جا سکتی ہے، مستحب ہے۔ اس کے بعد نیت ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، 20 رکعت کی ایک ساتھ کر لیں، یہ بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ نیت کریں کہ میں نے نیت کی 20 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے، تو نیت ایک ساتھ ہو گئی۔ اب 2 رکعت کر کے آپ پڑھتے رہیں گے، ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو نیت کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ مکمل ثنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پھر جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں، مان لو آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں، 20 یاد ہیں، ان کو ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں گے۔ یعنی ہر رکعت میں ایک صورت پڑھتے جائیں گے، یا پھر ایک ساتھ 20 صورتیں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں جتنی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، اس طرح آپ کا قیام جو ہے زیادہ لمبا ہو جائے گا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر ایک صورت بھی آپ کو آتی ہے تو تب بھی آپ نماز تراویح ادا کریں گی۔ یعنی مان لو آپ کو سورۃ کوثر یا سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد یہ یاد ہے، تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی صورت پڑھتے رہیں، لیکن نماز تراویح آپ نے پڑھنی ہے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع کریں گے، رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر سجدے کریں گے دونوں، پھر ایک رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی، دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے بسم اللہ، سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود۔ جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں، اسی طریقے سے ہم 2 رکعت کر کے 20 رکعت ادا کریں گے۔ اور اس میں ایک چیز، 2 رکعت ادا کریں گے، پھر 2 رکعت ادا کریں گے، ہر 4 رکعت کے بعد ہم نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ وہ دعا کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت، مکمل دعا اگر آپ کو آتی ہے تو۔ اگر یہ دعا نہیں بھی آتی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھنی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ سبحان اللہ پڑھتے رہیں کچھ دیر، یا پھر الحمدللہ، درود پاک، کلمہ شریف، جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں، جو بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں آپ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی 4 رکعت کے بعد کچھ دیر آپ نے بیٹھنا ہے، اسٹے کرنا ہے، ہر 4 رکعت کے بعد، چاہے اس میں کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اگر پڑھیں گے تو اجر و ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 4 رکعت، 2 رکعت کر کے اسی طریقے سے 20 رکعت کمپلیٹ کریں گی۔ ہر 4 رکعت کے بعد سٹے کریں گی اور 2 رکعت کر کے 20 رکعت کمپلیٹ کریں گی۔ 20 رکعت جب اس طرح آپ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر وتر کی نماز ادا کریں گی۔ نماز وتر پڑھنے کے بعد پھر نوافل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ نماز تراویح ادا کرنے کا بالکل آسان طریقہ، سمپل طریقہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیا ہے۔ مجھے امید ہے میری تمام بہنوں کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور یہ خواتین ضرور پڑھیں، میری گزارش ہے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عصر کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنا۔ ہم افطاری کے لیے روزانہ عصر کے بعد مسجد جاتے ہیں، تو کیا عصر کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنے کی اجازت ہے؟ جویریہ خان جرمنی سے۔
بعض فقہا اس کی قائل ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو، تو وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی نبی نے فرق نہیں کیا کہ مکروہ وقت ہو یا نہ ہو، لیکن امام ابو حنیفہ اور فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ مکروہ وقت میں چونکہ نمازیں پڑھنا منع ہے، تو یہ جو حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو، تو مکروہ وقت کے علاوہ مراد ہے اس سے، وہ تو آٹومیٹیکلی وہ تو ایک عام اصول نبی نے ضابطہ بیان کر دیا کہ مکروہ وقت میں نماز جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس کو الگ سے مستثنیٰ نہیں کیا۔ تو اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتی ہیں، اردو اسپیکنگ زیادہ تر 99.9% فقہ حنفی کو ہی فالو کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ نماز نہ پڑھیں۔ ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، یہی طریقہ اسلام پر، شریعت پر چلنے کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اور اگر آپ اختلافات کی بھینٹ چڑھیں گے اور بس میں ہی صحیح ہوں دوسرے غلط ہیں، تو پھر خواریت پھیلے گی، کیونکہ ہر فقیہ نے جو فتویٰ دیا ہے کسی نہ کسی دلیل کی بیس پہ دیا ہے، دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں، فرق یہ ہوتا ہے کہ کون کس دلیل کو ترجیح دے رہا ہے، دوسرے میں تعویل کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے عوام پر لازم ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے پر اعتراض اور طنز نہ کرے، نہ ایسا کرے کہ بات بات پہ ایک جس فقہ کو فالو کرنے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس سے بھی بڑی بے برکتی ہوتی ہے، اس سے خواہشات نفس کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو آپ یہ کام نہ کریں، عصر کے بعد آپ تحیۃ المسجد نہ پڑھیں۔ الٹی سے روزہ ٹوٹنے کا حکم، الٹی آئی اور نگل لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ طلحہ صاحب کراچی سے، اگر الٹی منہ بھر کے آئی ہے، منہ بھر کے الٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنی زیادہ الٹی تھی کہ منہ میں اس کو روکنا مشکل ہو گیا آپ کے لیے، تو پھر ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ادروائز تھوڑی سی الٹی کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا تراویح کے بغیر روزے صحیح ہوں گے؟ پورے رمضان کی تراویح نہیں پڑھی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں؟ سلیم نسیم، دیکھیں تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں، روزوں پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا، تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ کبھی بہت تھکاوٹ ہو نہیں پڑھی جا رہی تو ٹھیک ہے، کم کر دیں، مختصر کر دیں، ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہی ہیں، اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں، اور شروع میں اسلاف میں ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں، 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں، کہ امام ترمذی نے جو ان کا نقل کیا فتویٰ، اس کو تو یہ نقل کیا کہ 20 اور 16 میں اختیار ہے اس کو، 8 کا تو کہیں بھی نہیں ملتا، ہمیں کسی اسلاف سے نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے کہ 8 رکعت پڑھی ہو۔ موطا امام مالک کی جو ایک 8 رکعت والی حدیث ہے اس کو خود امام مالک نہیں مانتے، تو وہ مسترب حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے، تو موطا امام مالک میں بھی 20 رکعتوں کا تذکرہ ہے، اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ تر میں 20 رکعتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے، اس لیے امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ 20 رکعتیں، یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے 20 سے کم، بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ 20 سے کم، تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے تو وہ قطعی چیز بن جاتی ہے، پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، تو اس لیے آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا، لیکن روزے کی اہمیت تراویح سے کروڑہ گنا زیادہ ہے، کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے، ایسا نہ ہو کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ۔